غلام کا بیٹا بھی ہے، اسامہ بن زید۔ ابو بکر صدیق کو پیچھے نہیں بٹھایا، عبد الرحمن ابن عوف جن کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں، یہ ایسے صحابی تھے، مالدار صحابی، سونے کی اینٹیں ان کے پاس تھی، سونا اتنا تھا، ان کو پیچھے نہیں بٹھایا۔ عثمان غنی مالدار صحابی، ان کو پیچھے نہیں بٹھایا، کسے بٹھایا؟ میرے غلام، اپنے غلام زادے کو، اور اس غلام زادے کو نام کیا دیا؟ حب رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا محبوب۔ پیچھے وہ غلام زادہ بیٹھا ہے، کم سن لڑکا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور کی وفات ہوئی، حضور کا وصال ہوا، تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید 20 سال کے ہیں۔ یہ تو فتح مکہ کی بات ہے، مکہ فتح ہوا تو بہت پہلے ہوا، تو فتح مکہ کے وقت حضرت اسامہ کتنے؟ 20 سال سے بھی بہت کم سن لڑکا، نوجوان لڑکا، وہ پیچھے بیٹھا ہے۔ اور وہ کون؟ اس کی حقیقت کیا؟ دنیا کے اعتبار سے غلام، لیکن کس کا غلام؟ محمد الرسول اللہ کا غلام۔ آگے یہ ہے میرا مالدار، یہ ہے میرا رئیس، یہ ہے میرا وزیر، اسے پیچھے بٹھاؤں گا۔ کسی مالدار صحابی کو نہیں چنا پیچھے بٹھانے کے لیے۔ ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، کیا تقریر ختم کر دیں؟ نہیں، اٹھ کے چلے گئے، اب اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہم، اب جانا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بہت بڑے کام ہے۔ عرض کر رہا تھا عاجزی ان کے ساری عز اللہ نے تمہارا کہ شاہ کل ہو کر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ کا راستہ مانگیں گے، مانگتے ہیں یا اللہ والوں کا راستہ مانگتے ہیں؟ تو اکڑو نہیں۔ دولت پر اکڑ رہے ہو؟ کیا دولت ہے تمہارے پاس؟ اس دولت کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کرو، عاجزی اختیار کرو۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا شیطان اکڑنا، جہاں اکڑ دیکھا کیا کرو؟ شیطان سمجھو۔ ہاتھ ملا تو ہی نہیں، کیسے ملاؤں میں؟ اس کی آمدنی کیا ہے؟ 1500 روپے کمانے والا، میرے پاس حساب نہیں، آمدنی ہے، میں کیوں آنکھ ملاؤں اسے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا شیطان اکڑتا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بولے، نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ مجھے اکڑنے والی چیز سے بنایا۔ کیا؟ آگ کے شعلے سے بنایا، ہمیشہ اکڑ، جھکتا ہی نہیں، بجھ جاتا ہے۔ کتنی عمر اس کی؟ شعلے کی عمر کتنی؟ مگر مٹی کی عمر کتنی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اکڑنے والے بہت جلدی فنا ہونے والا ہے، تو برباد ہونے والا ہے، تیری عزت خاک میں ملنے والی ہے۔ یہ دبدبا، یہ تنتنا، یہ تم تڑاخ، یہ سب ختم ہونے والا ہے تیرا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات جی؟ ارے راستہ وہ پکڑ لیا، راستہ میں کہاں جا رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ساتھ ساتھ چلے، شیطان کے پاس گئے نا، اب شیطان کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ شیطان سے پوچھا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آدم کو میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو اکڑنے والا، میں تو جھکوں گا کیسے؟ میں ایسا، میری حقیقت ایسی سیدھی، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں سمجھ میں آ گئی بات؟ ہوا آ کے مجھے جھکائے تو ذرا جھکتا، پھر یہ تو اب نہیں جھکتا۔ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، اکڑتا ہے تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ نکال دیا، کسے نکال دیا؟ شیطان کو نکال دیا۔ نکل جانے کے بعد شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس کے بعد حفظ اب دیکھیے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون،
اے میرے رب مجھے یہ لوگ مر کے جی اٹھیں گے نا تب تک مجھے زندہ رکھ. اللہ نے کہا دیکھیں شیطان خدا کو ناراض کر کے دعا کر رہا ہے تو خدا کو دعا سن رہا ہے. بات سمجھنا ہے. شیطان دعا مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے لمبی عمر دے, قیامت تک کی عمر دے. آپ کے آنکھوں میں نیند آ گئی, اداس ہو گئے, خوشی سے جو سن رہے تھے آنکھوں میں ذرا لالی آ رہی ہے. میں بھی تقریر ختم کر رہا ہوں, میں بھی تو سونا چاہتا ہوں. تو کیا کر رہا تھا؟ دعا مانگ رہا ہے. وہ بھی کیا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی کے لیے دعا مانگ رہا ہے, خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے, لمبی عمر کی دعا مانگ رہا ہے. مانگتے ہی دعا قبول کر رہا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. دعا, لیکن یہاں دعا میں وسیلہ نہیں ہے. دعا مانگ رہا ہے شیطان, وسیلہ کہاں؟ وسیلے کا انکار کر کے شیطان بنا. تو بغیر وسیلے کے دعا مانگنا شیطان کی عادت, اور بغیر وسیلے کے دعا کرے بھی تو اللہ سن لیتا. سنو غور سے, بغیر وسیلے کے دعا کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے, فوراً سن لیتا ہے. لیکن وہ سننا عذاب ہے. بغیر وسیلے کے مانگا, کیا مانگا؟ لمبی عمر دے. لیکن اس لمبی عمر کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا, برباد ہوگا. تو معلوم وسیلہ جس دعا میں ہوتا ہے وہ جنت کو لے جاتی ہے, اور وسیلہ جس دعا میں نہیں ہوتا وہ شیطان کی دعا ہے, جہنم کو لے جاتی ہے. وسیلے کے بغیر دعا کرنے والا خود بھی گمراہ ہوتا ہے, خود بھی جہنمی بنتا ہے, اور دوسروں کو بھی جہنمی بناتا ہے. سمجھ لیے؟ سمجھ لیے شوکت؟ تم تو پہلے ہی سمجھ لیتے تھے, بولنے سے پہلے ہی سمجھ لیتے. تو خیر بندگان خدا, چارج کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. اب بولتا ہے, اب یہ دعا بھی قبول ہو گئی اس کی, مگر کیسی دعا قبول ہوئی؟ میری طرف دیکھو یار, کون ہے پیچھے؟ کون آیا؟ اکڑنے والا آ گیا کیا؟ وہ تو دکھتا رہتا. اے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ڈائریکٹ پروردگار لوگوں کو گمراہ کرتا, شیطان کو بھی گمراہ کیا اللہ نے. وسیلے کے بغیر اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ گمراہ کرتا ہے. سب کو گمراہ کرنے والا شیطان نہیں, اور شیطان کو گمراہ کرنے والا اللہ. خود شیطان کہتا خالف بما اغویتنی, اے پروردگار تو ہی مغوی ہے, تو ہی مضل ہے, تو نے مجھے گمراہ کیا. تو نے مجھے گمراہ کیا نا, اس لیے میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لہم, تیرے بندوں کے لیے, تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تیرے وہ بھی سیدھا راستہ, اللہ کا بھی سیدھا راستہ ہے, اللہ کا بھی سیدھا راستہ ہے. دو سیدھے راستے ہیں, ایک سیدھا راستہ ہے بولنے کو اب تک سیدھا راستہ இரண்டு இருக்குது. சீதா ராஸ்தா நேர்வழி ரெண்டு இருக்குது. நேர்வழி ரெண்டு இருக்குது. ரெண்டு இரண்டு இரண்டு बोलना, இரண்டி बोलना, இரண்டி कहते हैं. हाँ, हर जबान सीख सकते हैं, ये जबान नहीं समझ सकते. तो क्या कर रहा था? நேர்வழி இரண்டு இருக்குது. सही है ना? वो नहीं सही रहा तो भी माफ कर दो मुझे. तो क्या कर रहा था? दो सीधे रास्ते, एक अल्लाह वालों का सीधा रास्ता, एक अल्लाह का सीधा रास्ता. अल्लाह के सीधे रास्ते पर गौसे आजम नहीं है, ख्वाजा अजमेरी नहीं है, मेरे बहरुल उलूम नहीं है.
دستگیر صاحب قبلہ صاحبی نہیں ہیں، قاضی محمد حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی مجتہد نہیں، امام شافعی نہیں، امام مالک نہیں، امام اعظم نہیں، اولیاء انبیاء نہیں، حضور اکرم نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کے سیدھے راستے پر یہ بیٹھا ہے، بڑی عمر والا بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ جاتے ہیں تو جاؤ، اللہ کا سیدھا راستہ، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، وہاں ہم نہ ولیاں کے نام سے چڑ ہے، جاؤ۔ لاخذن لہم صراطک المستقیم، لاخذن میں ضرور بیٹھوں گا، لام تاکید نون ثقیلہ، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ سیدھی راہ کیا مطلب؟ وہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی روزہ ہے، نماز پر محنت کرو بھائیو، محنت سے کام ہوتا ہے، محنت ہونا ہے۔ محنت خالی محنت، محنت ہے، محنت نہیں تو کیا ہوگا؟ محنت نہیں تو بھائی سب تمام مسلمانوں کی محنت، علی صراطک المستقیم، وہ بھی سیدھا راستہ، وہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی پیری مریدی ہے، وہاں بھی کتاباں ہیں، وہاں بھی موٹے موٹے کتاباں ہیں، کیا بولنا سب، وہاں بھی داڑا ہیں ہمارے سے بڑے، کیا ہے سب نہیں، کیا نہیں ہے، وہاں بھی رومالا ہیں، کیا جناب شوب ہے، صراطک المستقیم، سیدھا پن وہاں بھی ہے، مگر وہ غارت کرنے کا سیدھا پن ہے، وہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ شیطان کے واسطے یہ صراط مستقیم۔ اب یہاں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو سیدھا راستہ، کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، اکرام کیا، وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، علی النبیین والصدیقین، اچھا علی الصالحین والصدیقین، علی الصالحین والشہداء والصدیقین والانبیاء، نیچے سے جا سکتا تھا نا؟ کیا بات، شوکت علی بولنے سے پہلے سمجھ، کیا بات ہے، کیا بریلینٹ، کیا انٹیلیجنٹ، اور کیا اسمارٹ، کیا شارک، کیا کارڈ، تو کیا بول رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات جی؟ نیچے سے اوپر جا سکتے تھے نا؟ انعم اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسا نہیں، نیچے سے جا سکتے من الصالحین والشہداء والصدیقین والنبیین، نہیں، اوپر سے آیا، کیوں؟ نبیین کا صدقہ ملا ہے صدیقین کو، صدیقین کا صدقہ ملا ہے شہداء کو، شہداء کا صدقہ ملا صالحین کو، یہ اوپر سے آنا ہے، نیچے سے کیسے جانا ہے؟ اوپر والا دیتا ہے، نیچے والا لیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے اولیاء کو دیا، غوث اعظم کو دیا، غوث اعظم اپنے مریدوں کو بانٹ رہے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی وافعل ما تشاء فالاسم علی، اے مرید مریدی لا تخف، اے میرے مرید مت ڈر، یا عبداللہ لا تخف نہیں فرمایا، اے اللہ کے بندو مت ڈر، اے اللہ کے بندے مت ڈر نہیں، مریدی لا تخف، اے میرے مرید مت ڈر، مریدی لا تخف، اللہ رب کا نہیں، وزن شعر کا وزن جو ہے، شعر کا جو وزن ہے مفاعیل فعول، یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر کا جو وزن ہے نا، یہ بحر حجج ہے، مفاعیل 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 مفاعیل، بحر حجج مسمن سالم، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟
سمجھتے نا؟ یہ اردو پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. ہاں اردو کون پڑھتا ہے؟ ہاں تو اردو والا، میں پڑھاتا ہوں، تو پڑھاتا ہوں، ہر گھر میں اردو چل رہا ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ سب بلا رہے ہیں. مچھلی رکھ لو بیچتے نا، ہنگا نہ کڑ کے نا، یہ حال ہوگا. میں پڑھاتا ہوں اردو، تو پڑھاتا ہوں اردو، تو پڑھاتا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ مریدی لا تخف، اے میرے مرید مت ڈر. تو معلوم ہوا سب ڈرتے رہیں گے، غوث کا جو مرید بنے گا وہی نہیں ڈرے گا. بس مریدی لا تخف اللہ ربی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی بنے تو لا خوف ہوتے، ولی بننا، بے خوف ہونا بولے تو ولی بننا، نہیں تو غوث کا مرید بن جا، لا خوف ہو جائے گا. مظہر حسین ولی نہیں بن سکتے. ارے میرے جیسا گناہگار ولی نہیں بن سکتا. شوکت علی ولی نہیں بن سکتا. انوار الدین ولی نہیں بن سکتے. جبار بھائی ولی نہیں بن سکتے. محی الدین بھائی ولی نہیں بن سکتے. ارے فضل الرحمان ولی نہیں بن سکتا. تو کیا کر غوث کا مرید بن جا، غوث کے سلسلے میں آ جا. غوث کا مرید وہ بھی غوث کا مرید ہے. جو غوث کا مرید بن گیا وہ کبھی جو ہے خوف نہ اس دنیا میں خوف ہے اسے، نہ اس دنیا میں خوف ہے اسے. یا تو ولی بن یا غوث کا غلام بن. مریدی لا تخف، اے میرے مرید مت ڈر. اللہ ربی، اللہ رب کا نہیں، اللہ تیرا رب نہیں، اللہ میرا رب. اللہ میرا رب، تو میرا غلام. ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں بھیجا. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اللہ سے جو بھی مانگنا ہے، اللہ سے جو بھی لینا ہے میرے پاس آ، میں اللہ سے لوں گا، تجھے دوں گا. ادھر سے لین ہے تیری، ادھر کو دین ہے تیری، وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قسمت میں رونا یا نبی کچھ تو کرو نا، اپنے تلووں کو جھٹک کر جھولیاں سب کی بھرو نا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. کہیں کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا، چہرے انور دکھانا، سادگی مانگے اٹھانا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو مشکل کشا کا صدقہ دو صدقہ دو حاجات کیا کا صدقہ دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ قلوبنا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الفاتحہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أسر مرادنا اللهم بلغ مقصودنا اللهم يسر امورنا اللهم بارك لنا في رزقي وحسنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح سيدنا مولانا خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم. ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين. ثم إلى روح ولدي غوث الثقلين الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح محمد عبد العلي بحر العلوم رحمة الله عليه. ثم إلى روح خازي محمد حبيب الله.
ثم إلى أرواح جميع أصحاب هذه القبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضعفا إلا قويته ولا نقصا إلا تممته ولا ذلا إلا عززته ولا جهلا إلا علمته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا خوفا إلا آمنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. إلهي أنت في حالي محول وبدل ذلتي بالعز بدل. اے خالق ہر بلند و پستی تشجیز عذاب کنز ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اشف شيخنا شفاء كاملا عاجلا مستمرا. ربنا طول حياته 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 معنا وإياه والإسلام والمسلمين بطول حياته. ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا ربنا بجاه بحر العلوم رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه طول أعمارنا ربنا طول أعمارنا وطول أعمار آبائنا وأعمار آبائنا طول أعمار آبائنا وأعمار أبنائنا وأعمار بناتنا وأعمار أزواجنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم مع الصحة والسلامة والعافية. ربنا احفظنا من كل داء ومن كل بلاء نخافه. ربنا احفظنا من كل داء ومن كل بلاء نخافه. ربنا احفظنا من كل داء ومن كل بلاء نخافه. يا نور النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا نور النور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك بجاه سيدنا ومولانا غوث الثقلين الغوث الأعظم رضي الله عنه وبحرمة سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.